درود و سلام کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ کا جو عنوان ہے وہ اتحاد کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ہم باضابطہ قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام الفت کا درس دیتا ہے، اسلام میل جول کر رہنے کا درس دیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جس دین کا مقصد، جس اسلام کا مقصد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہو، آخر کون سی چیز ہے جو ہماری اتنی قیمتی چیز کو توڑ کر رکھی ہے؟ اس کی وجہ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اور کہیں بھی جب الفت ختم ہو جاتی ہے، محبت کی رسی ٹوٹ جاتی ہے، ماحول خراب ہو جاتا ہے، معاملہ بگڑ جاتا ہے، تو اس کی مین وجہ اور اصل وجہ کتاب و سنت سے دوری ہے، قرآن و حدیث سے دوری ہے۔ جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام محبت کرنا سکھاتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم پڑوسی سے دور ہیں، ہم تھوڑی تھوڑی بات پر اپنے دوست سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے مسلم بھائی سے نفرت کرنے لگتے ہیں، بغض و عداوت اور دشمنی کے شکار ہو جاتے ہیں؟ کہیں تو گڑبڑ ہے، کہیں تو گڑبڑ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو چھوڑ کر، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر ہم اپنا دماغ استعمال کرنے لگتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ترجیح دینے لگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں اتحاد کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے اتنے دور ہیں؟ ہم نفرت کے شکار ہو چکے ہیں، ہم بغض و عداوت کے شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ تم آپس میں سب بھائی بھائی ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین اس بڑی نعمت کو یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمام مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، یہ آیت، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہو اس پر، اللہ کی رحمت سے وہ فیض یاب ہو جائے،
تو وہ 4 چیز کریں. اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز جس چیز کا وہ ذکر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. سب سے پہلی چیز اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرے، ان سے ہمدردی سے پیش آئے، ذرا سی بات پہ نفرت نہ کرے، بغض و عداوت کے شکار نہ ہو جائے. یہ سچی محبت کی علامت نہیں ہے کہ ذرا سی بات خراب لگ جائے اسے چھوڑ دے. سچی محبت انسان کو برے حالت میں چھوڑ کر نہیں جاتی. میرے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلی چیز جس چیز کا اللہ ذکر کرتا ہے وہ ہے مسلمانوں سے محبت کرنا. پھر دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دوسری چیز کیا؟ اس کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اگر اللہ کی رحمت کو چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا سیکھے، ان کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور تیسری چیز یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات بھی دیتے ہیں. اگر اللہ کی رحمت کو کوئی بندہ چاہتا ہے تو وہ نماز قائم کرے اور زکات بھی دے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور چوتھی چیز جس کا اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے وہ ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. کیا یہ قابل غور مقام نہیں ہے؟ کیا اللہ نماز کا ذکر پہلے نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اللہ اپنی عبادات کا ذکر پہلے نہیں کر سکتا تھا؟ سب سے پہلی چیز کا جو حکم دیتا ہے اللہ رب العالمین وہ مسلمانوں سے محبت کرنا. نماز قائم کرنے آتے ہیں، نماز میں اللہ رب العالمین کیا خصوصیت رکھا ہے؟ آپ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جسم تو ملا ہوا ہے، جب دل گندا ہو، دل میں غلاظت ہو، اس طرح کھڑے ہونے کا کیا فائدہ؟ اللہ رب العالمین زکات نکالنے کا حکم دیا. کن کے لیے زکات نکالتے ہیں؟ زکات کن کے لیے نکالتے ہیں؟ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے لیے. جب انہی سے نفرت کریں گے، جب انہی سے بغض و عداوت کے شکار ہو جائیں گے تو کیا فائدہ زکات نکالنے کا؟ اسلام کے جتنے قوانین ہیں وہ محبت و الفت سکھاتے ہیں، نفرت کرنا نہیں سکھاتے. اور آخری چیز جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری. اور ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے. اور ایک بہت ہی پیاری حدیث شاید آپ لوگ بھی سنے ہو، ایک بہت ہی بہترین مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے کا درس دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تودہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. کہ مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، ایک دوسرے کے ہمدرد بننے میں ایک جسم کے مانند ہے کہ جب اس جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، تو پورا جسم بخار کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے اور رات میں بھی جاگتا ہے. وہ کتنی بہترین مثال دیا. آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کے سر پہ درد ہو، احساس کون کرتا ہے؟ آپ کا دل اور دماغ احساس کرتا ہے. درد سر پہ ہو رہا ہے، احساس دل اور دماغ کر رہا ہے. احساس کرنے میں کون مدد کیا؟ آپ کا دل مدد کیا. اب احساس تو ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر کے پاس کون لے کے جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جانے میں یہ پیر مدد کرتا ہے، پھر وہ چل کر جاتا ہے. اب جائے گا تو راستہ کون دکھائے گا؟ وہ آنکھ مدد کرتی ہے راستہ دکھانے میں. اب ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ڈاکٹر کو بتائے گا کون؟ زبان مدد کرتی ہے ڈاکٹر کو بتانے میں کہ ہاں میرے سر پہ درد ہو رہا ہے. اور جب ڈاکٹر دوا دے دیتے ہیں، اب دوا پیے گا کیسے؟ دوا کھائے گا کیسے؟ تو یہ ہاتھ مددگار بنتا ہے دوا کھانے میں.
میرے مسلمان بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومنین کی مثال اسی طرح ہے۔ اگر یہ پیر یہ کہے کہ تکلیف میں سر ہے تو میں کیوں اس کی مدد کروں، کیا وہ وقت دور ہے کہ یہ درد پورے جسم میں پھیل جائے گا، یہ بیماری پورے جسم میں پھیل جائے گی اور پورا جسم تباہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، درد میں ہے، دکھ میں ہے، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہے گی۔ اگر یہ ہاتھ دوا پلانے میں مدد نہ کرے، انکار کر دے کہ درد سر کو ہو رہا ہے، میں کیوں اس کی مدد کروں، یہ بیماری پورے جسم میں پھیل جائے گی، پورے جسم کو تباہ و برباد کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنو تم ایک جسم کے مانند ہو، اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے اور تم اس کو احساس نہیں کرتے ہو، تم ایک پکا مسلمان اور سچا مسلمان نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو۔ اسی طرح اس بڑی نعمت کو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بنایا، ہمارے اندر یونٹی پیدا کی، اس کو یاد دلاتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے میں مت بٹو، جماعت میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر نازل کی، تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا اور تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی۔ یاد کرو اس نعمت کو، اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے یہ نعمت آنے سے پہلے تمہاری حالت کیا بنی ہوئی تھی، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قبیلے آپس میں لڑائی کرتے تھے، خاندان کی لڑائی ہوتی تھی، اگر کسی ایک کا قتل ہو جاتا تھا اس ایک کی بدلے دسیوں معصوموں کو قتل کر دیے جاتے تھے، یہ حالت بنی ہوئی تھی، ذرا سی بات پر لڑائی ہو جاتی تھی، سب آپس میں، خاندان آپس میں بٹے ہوئے تھے، متفق نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین اس بڑی نعمت کو یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو تم اپنے اوپر اس نعمت کو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر محبت و الفت پیدا کر دی، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تمہاری حالت تو یہ بنی ہوئی تھی تم جہنم کے گڑھے کے بالکل کنارے پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین تم کو گرنے سے پہلے بچا لیا۔ اتنی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے کہ جہنم میں گرنے ہی والے تھے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے جہنم میں گرنے سے پہلے ہی بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ اللہ کیوں بیان کر رہا ہے پتہ ہے؟ یہ نعمت کیوں یاد دلا رہا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی نعمتوں کو اسی طرح بیان کرتا ہوں تاکہ تم ہدایت کے راستے پہ رہو۔ اگر فرقے میں بٹو گے، جماعت کو توڑنے کا کام کرو گے تو ہدایت کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ، یہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ اور اگر اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرو گے، اس کی عزت نہیں کرو گے تو اللہ یہ نعمت چھین لے گا، ہدایت کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، سیدھی راہ سے ہٹ کر گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتحاد و اتفاق، یہ یونٹی جو اللہ مسلمانوں کو عطا کیا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جنگ حنین میں بہت ساری مال غنیمت حاصل ہوئی۔ مال غنیمت سمجھتے ہیں؟ جنگ کرنے کے بعد دشمنوں سے جو مال دولت مل جاتی ہے، جو ہتھیار مل جاتے ہیں،
اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو جب جنگ حنین، حنین ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ مسلمانوں اور کفاروں کا جنگ ہوا تھا، تو اس جنگ میں مال غنیمت بہت ساری آئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مال غنیمت ملی تھی ان لوگوں کو دیا جو نئے نئے مسلمان تھے، تاکہ اسلام سے ان کی محبت ہو، اسلام سے ان کی الفت بڑھے۔ تو انصار صحابہ نے اعتراض کیا، ان کو خراب لگا، وہ غمگین ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، صحابہ اکرام کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا معاشر الانصار الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی وعالتا فاغناکم اللہ بی ومتفرقین فجمعکم اللہ بی۔ اے انصار کی جماعت، کیا جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو تم گمراہ نہیں تھے؟ کیا تم سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے نہیں تھے؟ اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے تم کو ہدایت کے راستے پہ لایا۔ آج تھوڑی سی دولت کے لیے تم غمگین ہو رہے ہو، الگ ہونے کی بات کر رہے ہو۔ وَعَالَتَهُمْ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِهِ، اور یاد کرو کیا تم تنگ دست نہیں تھے؟ کیا تم تنگ حال نہیں تھے؟ تمہارے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں تھا، پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں تھے، رہنے کے لیے صحیح گھر نہیں تھا۔ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِهِ، اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے آج تم کو مالدار کر دیا۔ تھوڑی سی دولت کے لیے تم الگ ہونا چاہتے ہو، غمگین ہو گئے ہو۔ وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِهِ، اور یہ بتاؤ کیا میرے آنے سے پہلے تم بٹے ہوئے نہیں تھے، جماعت میں بٹے ہوئے نہیں تھے؟ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تم ایک دوسرے کو قتل کرنے پر اترے ہوئے تھے، تم ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے تم کو ایک بنا دیا، متحد بنا دیا۔ یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر آج ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، اس اتحاد کی، اس یونٹی کی اگر آج ہم قدر نہیں کریں گے تو پھر اللہ یہ نعمت ہم سے چھین لے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کہتا ہے اپنے بندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور میں تم کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آخر محبت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت ہمیں سکھا کے گئے ہیں وہ محبت کیا ہے؟ پہلے آئیے ہم اس محبت کو سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا وجبت محبت للمتحابین فی، کہ میری محبت ان دو آدمی کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو صرف میرے خاطر محبت کرتا ہے۔ غور کرنے کی جگہ ہے، میری محبت ان دو شخصوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے، ان دو آدمیوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو صرف میرے خاطر محبت کرتا ہے اپنے مسلم بھائی۔ یہ نہیں کہ ذرا سی بات بگڑ گئی ہم ان سے نفرت کرنے لگے، میرے مطابق بات نہیں کہا ہم ان سے نفرت کرنے لگے، میرا سپورٹ نہیں کیا ہم ان سے نفرت کرنے لگے۔ ایسا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو صحیح ہے ان کو بتانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری محبت ان دو آدمیوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو صرف میرے خاطر محبت کرتے ہیں، کسی ذاتی مطلبی کے لیے، مطلبی محبت نہیں، صرف میرے خاطر۔ ہاں یہ مسلم ہے، میرے بھائی ہے، محبت کرتے ہیں، کسی ذاتی اور مفاد پرستی کی وجہ سے اس سے بھاگتے نہیں ہیں، اس سے دشمنی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا این المتحابون فی، این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ صرف میرے خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟
وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں صرف میرے خاطر محبت کرتے تھے، کسی بھی مطلب کے لیے نہیں، کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا ان کا، صرف میرے خاطر محبت کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج میں ان کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا، جبکہ آج کی حالت یہ ہے کہ آج میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت ہے جو بندہ صرف اللہ کے خاطر اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتا ہے، کوئی ذاتی مفاد اور کوئی مفاد پرستی کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، صرف اللہ کے خاطر محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، اس بات سے محبت کرتا ہے وہ۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا، وہ دن جس دن باپ بھی بھاگ جائے گا، جس دن ماں بھاگ جائے گی، جس دن رشتہ دار چھوڑ کر چلے جائیں گے، جس دن اولاد کام نہیں آئے گی، اس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ کہاں ہے میرے بندے، اس کو لاؤ، آج میں اس کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا، جبکہ آج کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب تڑپتے ہوں گے، سب تڑپ رہے ہوں گے، سب بلک رہے ہوں گے، یہ حالت بنی ہوئی ہے لوگوں کی۔ اسی طرح ایک مسلمان بھائی سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ محبت کے بغیر کوئی بھی اچھا مومن نہیں بن سکتا، محبت کے بغیر کوئی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من سرہ ان یبسط فی رزقی او ینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ۔ ذرا غور سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو بندہ یہ چاہتا میرے گھر میں برکت ہو، میری دولت میں برکت ہو اور میری عمر بھی لمبی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ ایک صحیح بخاری کی دوسری روایت سے معلوم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔ اللہ اکبر، اسلام کا کتنا اچھا درس ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو کسی کام کے بدلے صلہ رحمی کرتا ہے، جو کسی عمل کے بدلے صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے قطع تعلقی کی جائے، اس سے رشتہ توڑ دیا جائے، اس سے بدسلوکی سے پیش آیا جائے، اس کے ساتھ بد کرداری سے پیش آیا جائے، پھر بھی وہ اپنا رشتہ کو جوڑ کر رکھے، پھر بھی اپنے رشتہ کو جوڑ کر رکھے، یہ صلہ رحمی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ غیبت خوری کے شکار ہو گئے، چغل خوری کے شکار ہو گئے۔ مولوی صاحب، ارے جانتے ہیں وہ بہت بدزبان انسان ہے، غلط ہے۔ مولوی صاحب کو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مولوی صاحب کو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ ان کے سامنے بولے، نہیں مانتے ہیں دل سے نکال دیجئے اس کو، بغض نہیں رکھنا ہے، اسی کو بغض کہتے ہیں۔ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیے کہ اللہ وہ میرے بھائی جو بد زبان ہے، بد کردار ہے، اللہ تو ان کو بڑا نیک بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملك له بمثله، کہ جو بھی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اسی کے مثل دے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ویسا عطا کرے۔ تو صلہ رحمی کی بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دولت میں برکت ہو، میری عمر لمبی ہو جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا؟ جب سامنے والا رشتہ توڑے، بدسلوکی سے پیش آئے، بد کرداری سے پیش آئے، پھر بھی آپ ان سے اچھا سلوک سے پیش آئیے، ان کے لیے دعا کرے، رشتہ توڑ کر ان سے دور نہ جائے، اس کی قربت حاصل کرے، اس کو سمجھائے،
اور نہیں سمجھ رہا تو ان کے لیے دعا کرے. یہ صلہ رحمی ہے. بدلے میں کام کرنا صلہ رحمی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا بدلہ، احسان کے بدلے احسان، احسان کے بدلے احسان. میں وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، میں 2 حدیث بیان کر کے انشاءاللہ اپنا خطبہ ختم کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجسوا كونوا عباد الله اخوانا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میری امت حسد مت کرنا، حسد مت کرنا. کسی کو اللہ اگر کوئی نعمت دے رکھا ہے، چاہے وہ مالداری ہو یا علم کی دولت دے رکھا ہو یا کسی بھی طرح کی دولت، حسد مت کرنا. یہ نہیں کہ اس کی نعمت چھن جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے، ایسا مت سوچنا. ولا تباغضوا، اور کسی کے لیے بغض مت رکھنا، اپنے دل میں دشمنی نہیں رکھنا. حسد ہر ایک انسان کے اندر ہوتا ہے. یہ ذرا غور سے سنیے. حسد ہر ایک انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اصل حاسد وہی ہوتا ہے جو اس پہ عمل کر لیتا ہے. آپ کے دل میں کسی کی نعمت دیکھ کے پیدا ہو سکتا ہے تھوڑی جلن یا حسد پیدا ہو سکتا ہے. آپ کو خراب لگے گا. کوئی اچھا دیکھنے میں اچھا لگ جائے یا کسی کی بات بہت اچھی کر رہا ہو یا وہ دولت کے صاحب بن گئے، مالدار بن گئے، تو آپ کے دل میں آپ کو خراب لگ سکتا ہے. وہی حسد ہے. فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آپ ان کے لیے اچھی دعا کریں کہ اللہ ان کی دولت میں اور برکت دے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے. تو حسد ہر ایک کے اندر ہے. اصل حاسد وہی ہے جو اس بات پہ یا جو دل میں اس کا کھٹکتا ہے اس پہ عمل کر لیتا ہے بلا وجہ. سامنے والے سے کوئی بات چیت نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی ڈیل نہیں، بس ایسے ہی بس منہ بنا کے کھڑے رہتے یا تھوڑا دور بھاگنے کی کوشش کرتے، سامنے سے گزرتے سلام نہیں کرتے. ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرماتے ہوئے فرمایا کہ دب الیکم داء الامم، کہ میری امت کے لوگوں سنو، دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ تمہارے اندر ایک بیماری داخل ہو گئی ہے جو تم سے پہلے کی قوموں میں تھی. وہ بیماری کیا ہے؟ الحسد والبغضاء هي الحالقہ. فرماتے ہیں کہ وہ حسد اور بغض ہے، وہ حسد اور بغض ہے. اور جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ الحالقہ. یہ حسد اور بغض جڑ سے ختم کر دینے والی چیز ہے، جڑ سے مٹا دینے والی چیز ہے. آخر کس چیز کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول تحلق الشر ولكن تحلق الدین. یہ تمہارے نیکیوں کو، تمہارے دین کو جڑ سے ختم کر دینے والی چیز ہے. یہ حسد اور بغض اتنی خطرناک چیز ہے. اسی لیے دل میں حسد نہیں رکھنا، دل میں بغض نہیں رکھنا. بندہ برا ہے ان کے لیے دعا کرے، اس کے لیے دعا کریں. اور نہیں بھی مان رہا ہے اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ میدان محشر قائم کرے گا، حساب و کتاب کرے گا نا. اگر آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اللہ پہ چھوڑ دے، یہ مومن کی علامت ہے کہ جب ان سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنہ، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان لے کر آؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. بات کو سمجھیے، غور کرنے کی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے کر آؤ، اور تم ایمان والا نہیں بن سکتے یہاں تک کہ محبت کرنے لگو، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. جنت میں داخل ہونے کی سب سے پہلی چیز کیا ذکر کی؟ وہ ہے محبت. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں ایسا عمل نہ بتلا دوں
کہ جب تم اس کو کرو تو جنت میں داخل ہو جاؤ، آپس میں محبت کرنے لگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ جنت میں داخل ہونے کا جو سب سے پہلا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ ہے محبت۔ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، ایک اچھا مومن بننے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے محبت۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرے، ان سے الفت سے پیش آئے، اور جب آپ کی محبت ہوگی، جب آپ کی محبت سچی ہوگی تو آپ ایک سچا مومن ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بتا دی کہ جب محبت کرو گے تمہارا ایمان پختہ ہوگا، اور جب ایمان پختہ ہو جائے گا تم جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، بہت پیاری آیت ہے جو ہمیں اتحاد کی اہمیت کو بتلاتی ہے، اتحاد کی فضیلت کو بتلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، کہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو اور آپس میں اختلاف مت کرنا۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اختلاف مت کرنا آپس میں۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، انجام کیا ہوگا معلوم ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارے اندر سے ہمت نکل جائے گی، تم کمزوری کے شکار ہو جاؤ گے، دشمن جہاں چاہے گا تم کو پکڑ کے مارے گا، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اسے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور دل والے ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رہے گی، تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ واصبروا، اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو صبر کے دامن کو پکڑ لینا، مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، گھبرانے کی ضرورت۔ ان اللہ مع الصابرین، جان لو اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑ لینا، ڈٹ جانا۔ میں اپنا پہلا خطبہ یہی سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایک بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کے اندر جو بھی حسد اور بغض ہے اے اللہ تو اسے ختم کر دے، ہمارے درمیان الفت و محبت کو پیدا کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔